بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما نافعا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ ملک یعنی سورہ تبارک الذی کے فضیلت اور برکات۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کراوے۔ وہ سورت سورہ تبارک الذی ہے۔ سورہ تبارک الذی کے متعلق بھی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ایک جگہ خیمہ لگایا۔ ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمے لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ کہتے مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص بڑا گناہگار تھا اور سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ اس سورت نے اپنے پر اس شخص پر پھیلا دیے کہ اے رب یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا، اس کی شفاعت قبول کی گئی اور حکم ہو گیا کہ ہر خطا کے بدلے ایک نیکی دی جائے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، اور بمنزلہ پرندے کے بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پھیلا دیتی ہے اور اس پر عذاب قبر ہونے سے مانع ہوتی ہے۔ اور یہی سارا مضمون وہ تبارک الذی کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے تھے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ یہ دونوں تو صورتیں تمام قرآن کی ہر صورت پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہے۔ عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں، ہر شخص کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر سے سابقہ پڑتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت و جہنم کے تذکرے سے بھی اتنا نہیں روتے جتنا قبر سے روتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر کے منازل آخرت میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس کے عذاب سے نجات پائے آئندہ کے واقعات اس کے لیے سہل ہوتے، اور اگر اس سے نجات نہ پائے تو آنے والے حوادث اس سے سخت ہوتے۔ نیز میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قبر سے زیادہ متوحش کوئی منظر نہیں۔ اللہ پاک ہمیں سورہ تبارک الذی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تمام برکات اور فیوز سے ہمیں نوازے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔